یہ کہانی ایک عورت کا فسانہ ہے جس کے خیال میں وفا صرف عورت کے نام سے مشروط نہیں تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کلی کلی بھٹکنے کی بجائے مرد کسی ایک در کا پتھر بن کر رہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم اے راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مرد کی ساتھ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شمسا کو ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو ایک دوسرے کی محبت کا دم بھرتے ہیں، دوستوں کے لیے نہ صرف وقت نکالتے ہیں بلکہ ان کے لیے دیوانے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے دوست، ایسے ہمدرد کہاں ملتے ہیں؟ اسے آج تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے، تصنع ہے اور حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب اس کا نظریہ بدل چکا تھا۔ فرد وہی تھا جس کی وہ آرزو مند تھی۔ بارش کی ایک شام فرد سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر بھیگ رہی تھی کہ فرد اپنی شور مچاتی گاڑی میں قریب سے گزرا۔ 1964 کے ماڈل کی فیاٹ 1100 تھی۔ کیا آپ بارش کا لطف لے رہی ہیں خاتون؟ اس نے گاڑی اس کے قریب روکتے ہوئے کہا۔ آپ سے مطلب؟ شمسا نے ناگواری سے کہا۔ وہ اسے کوئی سڑک چھاپ لفنگا سمجھی تھی۔ جس دن انسان سے انسان کا مطلب ختم ہو جائے گا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ جائیے پلیز، اپنا کام کیجیے۔ میرا پہلا کام یہی ہے کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ آئیے، بارش بہت تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بہت ڈھیٹ انسان ہیں۔ نیک کام کرنے کے لیے تو گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، آپ تو صرف ڈھیٹ کہہ رہی ہیں۔ سنیے، پیچھے بہت پانی بھر چکا ہے، کوئی بس نہیں آئے گی، آپ بے فکر ہو کر آ جائیے ورنہ مصیبت کا شکار ہو جائیں گی۔ پیدل سفر کریں گی تو آپ کے یہ بھیگے ہوئے کپڑے آپ کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اس نے ڈھٹائی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ بات بالکل درست تھی، لیکن اسے بہت سے خوفناک واقعات بھی یاد تھے۔ لیکن خدا کا نام لے کر وہ فرد کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ خدا کے وجود کی قائل ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، وہ بولی۔ تو دعا کریں کہ یہ گاڑی پہلے آپ کو اور پھر مجھے بخیریت گھر پہنچا دے۔ بارش میں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے اور یہ عمر کا بہت سا وقت بھی گزار چکی ہے۔ شمسا مسکرا دی۔ میرا نام فرد بیگ ہے، وکالت کرتا ہوں، لیکن میری وکالت اور اس گاڑی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑے کوٹ کو دیکھ سکتی ہیں۔ شمسا کی گردن بے اختیار گھوم گئی تھی۔ میں ٹیچر ہوں، ایک مونٹیسری میں پڑھاتی ہوں۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ الگن اسکوائر کے موڑ پر اتار دیجیے، وہیں کی ایک بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ فرد نے اسے اس کے گھر کے قریب اتار دیا تھا اور پھر اس نے اخلاقاً اسے اندر آنے کو کہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ صرف ایک بار کہنے پر وہ اندر آ جائے گا۔ مجبوراً اسے فرد کو چائے پلانی پڑی تھی۔ آپ یہیں رہتی ہیں؟ ہاں۔ وجہ؟ اس لیے کہ تنہا ہوں۔ کمال ہے۔ کیوں؟ میں بھی تنہا ہوں، وہ ہنس پڑا اور پھر دونوں نے اپنی تنہائی دور کر لی، ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایک دوسرے سے متاثر ہو گئے۔ فرد ایسا انسان تھا جو محبت کرتا ہے، ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، بے لوث اور بے غرض۔ شمسا نے بھی اسے اپنی کہانی سنا دی۔ اس فلیٹ میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ 3 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ ابو کے انتقال کو تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں۔ ابو نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ پہلے دونوں ایک دفتر میں ملازم تھے، لیکن شادی کے بعد ابو نے امی کی ملازمت چھڑوا دی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، لیکن دادا جان انتہا پسند تھے۔ اس شادی کی انہوں نے اس شدت سے مخالفت کی تھی کہ ابو کو گھر چھوڑنا پڑا اور پھر وہ زندگی میں کبھی دادا جان سے نہیں ملے اور ہم لوگ اس فلیٹ میں زندگی گزارتے رہے، لیکن اپنے گھر سے جدا ہو کر وہ خوش نہیں رہ سکے تھے۔ تاہم امی کی رفاقت میں انہوں نے ایک طویل وقت گزار لیا۔ ان کے انتقال کے بعد امی کو ٹی بی ہو گئی تھی
بالآخر وہ بھی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئیں۔ زندگی گزارنے کے لیے میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی اور بس زندگی گزر رہی ہے۔ فرحت اس کی کہانی پر افسردہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بھی بچپن سے ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہے۔ ایک چچا نے پرورش کی اور اسے وکیل بنا دیا کیونکہ وہ خود بھی وکیل تھے، لیکن اس کی وکالت چمک نہیں سکی اور اس کی وجہ اسرت تھی۔ اس کے پاس کوئی اچھا دفتر نہیں تھا، اس کا کوئی ایسا شناسہ نہیں تھا جو اسے شہرت کی منزل کی جانب بڑھاتا۔ چنانچہ بس زندگی گزر رہی تھی اس کی بھی۔ شمسا کو فرحت پر بہت رحم آیا اور سکون بھی ہوا کہ اس دنیا میں وہی بے سہارا نہیں ہے۔ فرحت کے ساتھ وقت گزرتا رہا، اس میں ذرا بھی چھچورا پن نہیں تھا، سنجیدہ طبیعت کا مالک، دھیمے دھیمے مسکرانے والا۔ اور پھر ایک شام وہ غیر متوقع شمسا کے پاس پہنچ گیا۔ مٹھائی کا ڈبہ وہ ساتھ لایا تھا۔ پھر اس نے شمسا سے چائے بنانے کے لیے کہا اور شمسا نے چائے بنا کر خوش دلی سے پیش کر دی۔ مٹھائی کھاؤ۔ عجیب سی بات ہے، شمسا نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ضروری تھا۔ مس شمسا، آپ کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب آپ تقریباً 4.5 لاکھ روپے نقد اور ایک بنگلے کی مالک ہیں، فرحت نے کہا اور جیب سے کاغذات نکال کر شمسا کے سامنے رکھ دیے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، شمسا نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ آپ کے دادا جان کی وصیت ہے اور آپ جانتی ہیں کہ متعلقہ محکمے رسمی کارروائیوں سے زیادہ کچھ نہیں کرتے۔ بہت دن پہلے آپ کے دادا جان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ وصیت میں اپنی نقد رقم اور مکان آپ کے نام لکھ گئے ہیں، لیکن آپ کو تلاش کرنے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی گئی۔ آپ نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے دادا جان سے ملاقات کروں، اور پھر وکیل ہونے کا اتنا فائدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ دادا جان کی موت کی اطلاع ملی تو میں نے ان کی جائیداد اور اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی اور خدا کے فضل و کرم سے سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2-3 دن صرف کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ رقم اور وہ مکان آپ کو مل جائے گا۔ شمسا کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ کاغذات اور وصیت نامے کی نقل اس کے اس یقین کو مستحکم کر رہی تھی۔ آخر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اب وہ صاحب حیثیت ہے، اور صاحب حیثیت ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسکول کی ملازمت چھوڑ دی۔ منصوبے تو بہت سے اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن وہ انہیں خوابوں میں پورا کر لیا کرتی تھی۔ عملی زندگی میں ان منصوبوں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکان جو دادا جان نے اس کے لیے چھوڑا تھا، اسکول کی عمارت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اوپر نیچے ملا کر 12 کمرے تھے، اس کے علاوہ جگہ بھی ایسی تھی کہ اسکول بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ فرحت نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس نے کہا تھا کہ اسکول کا کاروبار منافع بخش نہیں ہوتا اور وہ لوگ قطعی طور پر اس میں کچھ نہیں کما سکتے جو اس کے داؤ پیچ سے نا واقف ہوتے ہیں۔ شمسا نے اس کی مخالفت قبول نہیں کی۔ اس نے کہا کہ یہ اس کی دیرینہ خواہش ہے، اس کی تکمیل وہ کر کے رہے گی کیونکہ وقت نے اسے موقع دیا ہے، اور یہ خوش بختی تھی اس کی کہ تھوڑے ہی دنوں بعد اسکول کی حالت سدھرنے لگی اور اس میں خاصے اچھے بچے داخل ہو گئے۔ شمسا کو اسکول کے لیے کچھ اسٹاف بھی رکھنا پڑا تھا۔ ان تمام کاموں میں وہ ہنگامی طور پر مصروف رہی۔ اس کی رہائش اسی فلیٹ میں تھی کیونکہ اس فلیٹ سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ اس کارروائی کے بعد بھی اس کے پاس کافی رقم بچ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک شام بڑے پرے اعتماد انداز میں فرحت سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کسی دفتر کی تلاش ہے جو سٹی کورٹ کے علاقے میں ہونا چاہیے۔ دفتر؟ فرحت نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، فرحت بیگ ایڈوکیٹ کے لیے۔ میں اس دفتر کو اعلیٰ پیمانے پر ڈیکوریٹ کروں گی اور فرحت بیگ صاحب اس میں برائے چمان ہوں گے۔ فرحت کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھو شمسا، ہماری ملاقات ان حالات میں ہوئی تھی جب نہ کچھ تمہارے پاس تھا اور نہ میرے پاس۔ میرا خیال ہے کہ ہماری محبتوں کے درمیان بے لوثی سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے برقرار رکھا جائے۔
اگر تم مجھے کوئی عمدہ دفتر لے دو گی تو میں وہاں بیٹھ کر اس احساس کا شکار رہوں گا کہ میرا یہ کاروبار تمہارا رہین منت ہے۔ آج میں تم سے یہ کہنے میں طریق محسوس نہیں کرتا شمسا کہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں تمہاری تصویر پائی ہے۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچا ہے اور اپنے خیالات کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوں۔ مرد جب کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زندگی کی وہ تمام سہولتیں اپنی قوت بازو سے فراہم کرے جو اس کے دل میں مرد کے لیے مقام پیدا کریں۔ لیکن اگر یہ الٹا چکر چل گیا تو تم یقین کرو میں اپنی شخصیت کھو بیٹھوں گا۔ تمہیں مجھ سے اس قدر انحراف نہیں کرنا چاہیے فرحت، شمسا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ انحراف نہیں، بلکہ اگر تم محسوس کرو تو ایک ایسے مرد کی محبت اور خلوص ہے جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ مجھے میری جد و جہد میں مصروف رہنے دو شمسا، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ میرے دل میں کم از کم اب یہ احساس تو باقی نہیں رہا کہ تم اسکول جاتی اور واپس آتی ہو، تم ملازمت کر رہی ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ قبول نہ ہو۔ بچوں کی سی باتیں مت کرو فرحت، شمسا تم سے پہلی بار ضد کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ ضد تم تسلیم کر لو گی۔ یہ حقیقت تھی کہ شمسا کے دل میں فرحت کا اعتماد اور اس کی محبت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ حالات کی چکی یوں ہی چلتی رہی اور پھر فرخندہ شمسا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک بے سہارا اور خوبصورت لڑکی تھی اور ملازمت کے لیے آئی تھی۔ شمسا نے نہ صرف اسے ملازمت دے دی بلکہ اسے اپنے ساتھ فلیٹ میں رہنے کی پیشکش بھی کر دی۔ فرحت سے جب فرخندہ کی ملاقات ہوئی تو شمسا نے فرحت کے انداز میں ایک کشیدگی محسوس کی۔ اس نے فرحت سے اس بارے میں پوچھا تو فرحت پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں شمسا، تم اپنی زندگی کے مسئلے میں خود مختار ہو۔ اگر تم نے فرخندہ کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا فرحت کہ میں بالکل ہی تنہا ہوں اور پھر وہ میرے اسکول میں پڑھاتی ہے، کیا حرج ہے، پڑھی رہے گی۔ فرحت ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا، لیکن رفتہ رفتہ شمسا نے محسوس کیا کہ فرحت کا رویہ فرخندہ کے ساتھ بہت خراب ہے۔ وہ سنجیدہ فطرت آدمی تھا لیکن فرخندہ کی موجودگی میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتا تھا جن سے فرخندہ کی توہین ہوتی تھی اور فرخندہ اس توہین کو محسوس بھی کرتی تھی۔ بارہا شمسا نے فرحت سے اس بارے میں پوچھا اور اس نے مصنوعی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ یہ سب اس کا احساس ہے، ورنہ کسی ایسی لڑکی سے جو اس کے ساتھ رہتی ہو، اس کے اسکول میں پڑھاتی ہو، اسے کیا بیر ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کیوں شمسا کا ذہن کچھ الجھ سا گیا۔ ایک بار اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ فرخندہ اس دن اسکول نہیں آئی تھی۔ اس نے صوبی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا تھا اور شمسا اسکول چلی گئی تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے واپس آئی تو اس نے ایک موڑ پر فرحت کی کار کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ فرحت اس جگہ صرف اسی کی وجہ سے آتا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر فرخندہ سے فرحت کے بارے میں پوچھا تو فرخندہ کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ یہاں کیوں آتا؟ اسے مجھ سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ فرخندہ کے لہجے میں ایک ایسی عجیب بات تھی جس پر شمسا کو حیرت ہوئی اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں یہ کھوج بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے فرحت کے رویے پر غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ جب سے اس نے اسکول کھولا ہے فرحت کے انداز میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ بار بار پوچھنے کے باوجود فرحت نے اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن چند روز کے بعد ایک دن شمسا نے فرحت کو ایک ایسے شخص کے ساتھ دیکھا جسے وہ اچھا انسان نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انتہائی خوفناک شکل و صورت کا مالک یہ شخص فرحت سے تیز تیز لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ شمسا عقب سے ان کے قریب پہنچ گئی اور فرحت نے اسے دیکھ لیا۔ تب فرحت نے اس شخص کو رخصت کر دیا۔ ہیلو فرحت، کیا کر رہے ہو یہاں؟ کچھ نہیں، ذرا کام سے آیا تھا اس طرف۔ یہ آدمی کون تھا؟ شمسا نے پوچھا۔ کیوں بھائی، بہت سے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگا تھا اور پھر نہ جانے کیوں اس کے انداز میں ایک عجیب سی بات تھی۔ ممکن ہے وہ اچھا آدمی نہ ہو،
لیکن وکیل کا جس طرح کے آدمیوں سے سابقہ پڑتا رہتا ہے انہیں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، شمسا نے بے دلی سے کہا اور پھر فرد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو فلیٹ چل رہے ہو؟ تمہیں چھوڑ دوں گا، اس وقت نہیں جا سکتا۔ فرد، تمہارے ذہن میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں بہت عرصے سے تم سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پا رہی۔ کیا شمسا؟ کیا تبدیلیاں محسوس کر رہی ہو تم میرے ذہن میں؟ پہلی بات تو یہ کہ تم فرخندہ سے بہت زیادہ بد دل لگتے ہو، اس کی توہین کرتے رہتے ہو، اس کے ساتھ تمہارا رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پہلے بھی تم سے یہی کہا تھا کہ یہ صرف تمہارا احساس ہے، ورنہ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فرد، میں اب زندگی کی اس گاڑی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ میں سمجھا نہیں شمسا۔ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، شمسا نے کہا۔ ٹھیک ہے آؤ۔ شمسا فرد کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی اور فرد نے کار آگے بڑھا دی۔ پھر ایک ریسٹورانٹ کے سامنے اس نے کار روک دی۔ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے شمسا نے کہا، میں چاہتی ہوں فرد کہ اب میں اور تم مناسب زندگی میں شامل ہو جائیں۔ جو بات ہم نے اپنے ذہنوں میں طے کر رکھی ہے اسے بہرطور تکمیل تک تو پہنچنا ہی ہے۔ تقدیر نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے تو ہم اس سے اجتناب کیوں کریں؟ مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو شمسا، فرد نے کہا تو شمسا چونک پڑی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھا دوں گا، فرد پراسرار انداز میں بولا اور شمسا الجھی الجھی سی گھر واپس آ گئی۔ اس شام اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ فرد کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں معلوم تھا اسے فرد کے بارے میں۔ اس نے جو کچھ شمسا کو اپنے بارے میں بتایا تھا بس وہی شمسا کی زندگی تھی۔ اسے بہت سے خدشات ستانے لگے۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی شمسا کو اپنی رہائش گاہ نہیں دکھائی تھی اور نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کبھی تفصیل بتائی تھی، بلکہ جب بھی شمسا نے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ خوش اسلوبی سے ٹال گیا تھا، اور اس وقت شمسا نے یہی محسوس کیا تھا کہ بھرت کی مالی حیثیت نے اسے کوئی بہتر مقام نہیں لینے دیا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ اس سے اجتناب برتتا ہے۔ شمسا نے اس راہ انسانیت فرد کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اسے تو بس فرد کی ذات سے محبت تھی، پھر وہ بھلا اس پر دباؤ کیسے ڈال سکتی تھی؟ لیکن اب بہت سے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ فرد کی اصل حیثیت کیا ہے؟ وہ شمسا کے لیے اپنے دل میں کیا خیالات رکھتا ہے؟ اس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ اسے سوچنے کا موقع دیا جائے، جبکہ اس سے پہلے اس کی ہر ادا بتاتی تھی کہ وہ شمسا کو اپنی زندگی میں دور تک محسوس کرتا ہے۔ کبھی فرد کا مکان تو دیکھا جائے، اس کا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ کیا سچ کہتا ہے اور کیا جھوٹ؟ اس کا کبھی تو تجزیہ کیا جاتا۔ شمسا نے آنکھیں بند کر کے اس پر مکمل اعتماد کر لیا تھا۔ وہ عجیب سی سنسنی کے عالم میں بستر پر لیٹی غور کرتی رہی کہ فرخندہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ ہیلو شمسا، کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہے تمہارے چہرے پر۔ نہیں فرخندہ، ایسی کوئی بات نہیں، شمسا نے مطمئن لہجے میں کہا اور فرخندہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اس وقت فرد تمہارے ذہن میں ہے۔ پتہ نہیں فرخندہ کے ان الفاظ پر شمسا کو عجیب سا احساس کیوں ہوا۔ اس نے غور سے فرخندہ کو دیکھا۔ فرخندہ، ایک سوال میں تم سے بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کہو، فرخندہ نے کہا۔ فرد تم سے اس قدر متنفر کیوں ہے؟ فرخندہ ایک لمحے کو گڑبڑائی اور پھر اس نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی، اور اگر جانتی بھی ہوں تو اس سلسلے میں تم سے کہنے کی مجاز نہیں ہوں۔ مطلب؟ شمسا نے سوال کیا۔ فرخندہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں نے کہا نا کہ میری سوچ میری ذات تک محفوظ ہے۔ میں فرد کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو اس کے اپنے ذہن میں موجود ہو۔ البتہ ایک دوست، ایک ساتھی کی حیثیت سے اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں شمسا کہ تم غلط راستوں پر دوڑ رہی ہو۔ شمسا کسی قدر حیران ہو گئی۔ وہ تعجب سے فرخندہ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تمہارا فرض ہے فرخندہ
کہ تم ایک دوست کی حیثیت سے مجھے مطمئن کرو۔ میں تمہارے ان الفاظ کی وضاحت چاہتی ہوں۔ کیا وضاحت کروں تمہارے سامنے؟ بس یوں سمجھ لو کہ یہ میرا اپنا تاثر ہے۔ میں صرف اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں شمسا کہ فرحت مجھے ناپسند کرتا ہے۔ اس کی پسند یا ناپسند سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ اچھا انسان نہیں معلوم ہوتا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم صرف اس لیے اس کی مخالفت کر رہی ہو کہ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ تم جو بھی تصور کرو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری ناپسندیدگی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے شمسا، میں تم سے کئی دن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا اب اس فلیٹ میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ میں اپنی یہ ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے اتنے دن مجھے اپنے ہاں پناہ دی، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن اب میں اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر چکی ہوں۔ کہاں؟ کب؟ شمسا نے تعجب سے پوچھا۔ میری ایک اور دوست ہے جس نے مجھے اپنے ساتھ قیام کی پیشکش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے نہیں روکو گی۔ ظاہر ہے، میں تمہیں روک بھی کیسے سکتی ہوں؟ اگر تم سمجھتی ہو کہ وہاں تم بہتر وقت گزار سکتی ہو تو جیسا تم پسند کرو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں شمسا، میں تمہاری راہ میں حائل نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ فرحت کا رویہ میری وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کے لیے بہت دن سے سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کب جاؤ گی؟ میرا خیال ہے کہ آج ہی، بلکہ ابھی۔ ابھی؟ کیا تم اسی لیے اس طرف آئی تھی؟ یہی سمجھ لو، لیکن جاتے ہوئے تم سے کچھ الفاظ کہنا چاہتی ہوں شمسا۔ فرحت تمہاری ازدواجی زندگی میں کوئی بہتر شوہر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی فطرت کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کرو، وہ یقیناً کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اور میں تمہیں سرزنش کرتی ہوں فرخندہ کہ فرحت کے بارے میں کم از کم میرے سامنے تم یہ الفاظ مت ادا کرو۔ فرخندہ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ گردن ہلا کر واپس پلٹ پڑی، لیکن شمسا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرخندہ جاتے ہوئے اسے خدا حافظ بھی نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ فلیٹ خالی ہے۔ وہ باہر نکلی۔ فرخندہ اپنا سامان لے کر جا چکی تھی۔ شمسا حیران بیٹھی رہ گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فرخندہ پر اچانک یہ دورہ کیوں پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ فرحت اسے ناپسند کرتا ہے، لیکن خود شمسا نے کبھی ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شمسا بہت دیر تک سوچتی رہی، الجھتی رہی، اور پھر اس نے گردن جھٹک دی۔ اسے دو ذہنی جھٹکے لگے تھے۔ فرحت سے ہونے والی گفتگو نے اسے کافی الجھا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فرخندہ اچانک اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، ایک ساتھی تھی۔ دونوں آپس میں گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ وقت گزر جاتا تھا، لیکن نہ جانے فرحت اور فرخندہ کے درمیان کیا چپکلش ہے۔ فرحت سے اس بارے میں سوال کرتے ہوئے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ خواہ شک کی کیفیت پیدا ہو جاتی جو شمسا کو گوارا نہیں تھی۔ اس رات بہت دیر تک وہ سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے دن اسکول کی چھٹی تھی۔ فرحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے شمسا نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خفیہ طور پر فرحت کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی تاکہ اپنے فیصلے پر غور کرنے کا موقع مل جائے۔ فرحت کے اندر آخر ایسی کون سی بات پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے؟ فرخندہ کہاں چلی گئی تھی یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنا پتہ بتا کر بھی نہیں گئی تھی کہ شمسا اس سے ملاقات کر لیتی، لیکن فرخندہ کا اس طرح چلے جانا شمسا کو پسند نہیں آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اسکول بھی آتی ہے یا نہیں۔ ذہن پر ایک بے چینی سی سوار ہو گئی تھی۔ چنانچہ شمسا تیار ہو کر فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس نے اب ایک اچھی گاڑی خرید لی تھی جسے ڈرائیو بھی وہ خود ہی کرنے لگی تھی۔ ڈرائیونگ اسے فرحت ہی نے سکھائی تھی۔ شمسا نے دبے دبے لہجے میں اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی فیٹ 1100 کو فروخت کر دے اور کوئی اچھی سی گاڑی لے لے، اسے وہ اس کا تحفہ ہی سمجھ لے، لیکن فرحت نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ بلا وجہ اسکول کی جانب موڑ دیا۔ آج اسکول پر صرف چوکیدار ہوتا تھا
وہ حیرانی سے شمسا کو دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہو بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بی بی جی، کوئی خاص بات نہیں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تالے کھولوں؟ نہیں، میں صرف دفتر میں جاؤں گی، شمسا نے کہا۔ اپنی میز پر بیٹھ کر وہ خواہ کاغذات کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے اٹھ کر فرد کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ احساس اس کے دل میں شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا کہ فرد سے اتنا قریب ہونے کے باوجود وہ اس سے بہت دور ہے۔ وہ اسے اپنی مرضی سے تلاش بھی نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اسے فرد کا پتہ ٹھکانہ ہی معلوم نہ تھا۔ ہاں، فرد جب چاہتا اس سے مل لیتا تھا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دفتر سے باہر نکل آئی اور پھر یوں ہی ٹہلتی ہوئی عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گئی۔ یہاں خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے اور ان کی تہ میں خوبصورت پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں، اور پھر وہ لمحہ شمسا کے لیے انتہائی چونکا دینے والا تھا جب اس نے پھولوں کی کیاری سے ایک پاؤں کو باہر نکلے ہوئے دیکھا۔ کون ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا کسی نے اسے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کی ہے؟ شمسا چند لمحے ٹھٹک کر اسے دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت وہ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاڑیوں کے قریب تھی۔ انداز میں کسی قدر وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے جھاڑی سے نکلے ہوئے پاؤں کو دیکھا۔ تپتن اس کے حلق سے ایک گھگیائی ہوئی سی چیخ نکل گئی۔ یہ جوتا، یہ پتلون اس کی جانی پہچانی تھی۔ وہ بے اختیار جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جھاڑیوں کے بالکل قریب ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش! وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ یہ لاش یقیناً فرد کی تھی۔ ہاں، 100% فرد کی لاش تھی۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا دم آنکھوں میں کھنچ آیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فرد کو دیکھ رہی تھی اور پھر اس نے بے اختیارانہ انداز میں فرد کی لاش کو پکڑ کر پھولوں کی کیاری سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ خون میں ڈوب گئے۔ فرد کے جسم پر گولی کا نشان تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ سر چکرا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرد کو اسکول کی عمارت میں کس نے مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر چوکیدار کو بلانے کے لیے چیختی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ کیا بات ہے بی بی؟ کیا بات ہے؟ لاش! لاش! اس نے کہا اور چوکیدار کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لاش کے قریب تھا۔ اس نے متحیرانہ نگاہوں سے لاش کو دیکھا اور پھر شمسا کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا بی بی جی؟ تم اسے پہچانتے ہو؟ شمسا نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں جی، فرد صاحب ہیں۔ یہ کب آئے تھے یہاں؟ آئے ہی نہیں تھے بی بی جی، مجھے تو انہیں دیکھ کر ہی حیرت ہو رہی ہے۔ پولیس کو اطلاع دی جائے؟ پولیس؟ شمسا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر بولی، تم رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ واپس چل پڑی۔ اس کے ہاتھ اب بھی فرد کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوئی اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھوں پر لگے ہوئے خون کا احساس ہوا۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر ہاتھ صاف کیے۔ وہ اب بری طرح سے سسک رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اسے خیال آیا کہ ٹیلی فون کرنے سے پہلے کم از کم ہاتھ ہی دھو لے۔ چنانچہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ دھونے کے لیے ملحقہ باتھ روم میں چلی گئی۔ ہاتھ دھو کر باہر آئی، ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر اٹھی اور عمارت سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار نزدیکی پولیس اسٹیشن کی جانب جا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے اس کے پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سمت آئی تھی۔ اس نے ایک کانسٹیبل سے انچارج کے کمرے کا پتہ پوچھا اور کانسٹیبل نے مسکراتے ہوئے دوسرے کانسٹیبل کو آنکھ ماری، پھر سامنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ چیک اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک وجیح اور دراز قامت پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا، جس نے اس کے قدموں کی چاپ سن کر گردن نہیں اٹھائی تھی، لیکن پھر شاید
اس کے لباس سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے پولیس آفیسر کو چونکایا تھا۔ اس نے شوق نگاہوں سے شمسا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر استقبالیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی تشریف رکھیے، اس نے سامنے کی طرف ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور شمسا چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ پولیس افسر غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، خاتون، آپ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو ایک قتل کی اطلاع دینے آئی ہوں، شمسا نے بمشکل کہا۔ انسپکٹر دفتن مستعد ہو گیا۔ اس کے چہرے کی وہ شوق مسکراہٹ غائب ہو گئی جو کسی نوجوان حسین لڑکی کو سامنے دیکھ کر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چند لمحات شمسا کو سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، کس کا قتل؟ کہاں ہوا؟ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتی ہوں، شمسا نے کہا اور پھر مختصر الفاظ میں اپنے اسکول میں پائی جانے والی لاش کی تفصیل بتا دی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ شخص اس کا محبوب تھا اور عنقریب وہ لوگ شادی کرنے والے تھے۔ انسپکٹر چند لمحات تک کچھ سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، آپ یہ تمام واقعات قلم بند کرا دیجیے گا۔ انسپکٹر نے گھنٹی بجا کر رجسٹرار کو طلب کیا اور شمسا رجسٹرار کے سامنے وہی کہانی دہرانے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ قتل کس نے کیا؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم انسپکٹر، میں کچھ بھی نہیں جانتی، بس وہاں کیاریوں میں نے اتفاقیہ طور پر لاش دیکھی تھی۔ کیا لاش کے آس پاس آلہ قتل موجود تھا؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں انسپکٹر، سب کچھ جاننے کے باوجود؟ کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہونی چاہیے تھی؟ کیا میں آلہ قتل تلاش کرتی پھرتی؟ ٹھیک کہتی ہیں آپ، ٹھیک کہتی ہیں، انسپکٹر نے کہا اور ضروری تیاریوں کے بعد شمسا کے ساتھ اسکول کی جانب چل پڑا۔ شمسا کو اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے لاش کا معائنہ کیا، اطراف میں دور دور تک کا جائزہ لیا اور پھر شمسا سے کہا، براہ کرم آپ اپنے فلیٹ پر چلی جائیے، لیکن وہاں سے کہیں اور جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں کسی بھی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ میں ایک کانسٹیبل کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیتا ہوں، آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ شمسا قطعی طور پر سمجھ نہیں سکی تھی کہ کانسٹیبل کا اس کے ساتھ جانے کا مقصد کیا ہے۔ بہر طور وہ اپنے فلیٹ پر آ گئی اور اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فرت اس کے ذہن میں کچھ کھٹک گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات شمسا کے لیے بہت قیمتی تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ فرت کسی مرحلے پر اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ غم و اندوہ سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ شام 5 بجے کے قریب انسپکٹر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سادہ لباس میں آیا تھا، خوشرو نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے جو خود بھی سادہ لباس میں تھے۔ اس نے فلیٹ کا اچھی طرح جائزہ لیا، چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر شمسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی حالت کافی خراب ہو رہی ہے میڈم، کیا آپ کسی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس کرتی ہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شمسا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس فلیٹ میں آپ تنہا رہتی ہیں؟ ہاں۔ جب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سوالات اہم نوعیت کے ہوں گے۔ لاش کا معائنہ کر لیا گیا ہے، گولی کا زخم ہی موت کا باعث بنا ہے اور یہ موت اس وقت سے بہت زیادہ پہلے نہیں ہوئی جب آپ نے لاش دیکھی۔ میں آپ کے اسکول کی بھی اچھی طرح تلاشی لے چکا ہوں۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں مس شمسا جو ممکن ہے کہ آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن ان کے جواب ضروری ہیں۔ جی فرمائیے، شمسا نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے پولیس کے سوالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ براہ کرم مجھے اپنا ماضی بتائیے۔ میرا ماضی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں، میرے والد نے یہ فلیٹ خریدا تھا اور اسی میں مقیم ہوں۔ طویل عرصے تک میں نے ایسے ہی زندگی گزاری۔ ایک مونٹیسری اسکول میں ملازمت کی تھی۔ دادا جان کی موت کے بعد مجھے کچھ جائیداد ملی
جس میں وہ مکان جس میں اسکول قائم ہے اور کچھ رقم شامل تھی۔ میں نے اس مکان میں اسکول اس لیے کھول لیا کہ مجھے اسکول کی ملازمت کے بعد اسکول کا کچھ تجربہ ہو چکا تھا۔ فرد میری زندگی میں اچانک ہی آئے تھے اور میں ذہنی طور پر ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ وکالت کرتے تھے لیکن ان کی وکالت بہت زیادہ کامیاب نہیں تھی۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے اپنے حالات بھی بہتر نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فرحتی نے اپنی کاوشوں سے مجھے میری جائیداد دلوائی تھی۔ شمسا نے وہ تفصیلات بتائیں اور اس کے بعد کہنے لگی، فرحت میری زندگی سے اس طرح نکل جائیں گے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب، پتہ نہیں وہ کون بدبخت انسان تھا جس نے فرحت جیسے آدمی کو ہلاک کر دیا۔ مس شمسا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہونا پڑا، لیکن کیا آپ اس بات کا جواب دے سکیں گی کہ فرحت آپ کے اسکول جاتے تھے؟ نہیں، بس 1 یا 2 بار میرے ساتھ اسکول گئے تھے، اور وہ بھی اس وقت جب میں اسکول کی تزئین اور آرائش کرا رہی تھی۔ انہوں نے اسکول کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے لیے درد سر مول نہ لوں۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ہم ایک عام سی زندگی گزاریں اور وہ خود ہی میری کفالت کریں۔ آپ کی دولت سے انہیں کوئی دلچسپی تھی؟ نہیں، میں نے ہمیشہ انہیں پیشکش کی کہ وہ اپنے لیے ایک خوبصورت سا دفتر بنا لیں، لیکن انہوں نے میرے پیسوں سے یہ سب کچھ کرنا گوارا نہیں کیا، جبکہ میرے اور ان کے درمیان تکلف کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ پھر آپ بتا سکتی ہیں کہ فرحت اسکول کیوں گئے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ مجھے خود اس بارے میں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آپ یہ فرمائیے کہ آج آپ چھٹی کا دن ہونے کے باوجود اسکول کیوں گئی تھیں؟ بس اتفاقی طور پر میرے ذہن میں پہلے سے کوئی خیال نہیں تھا۔ بد دلی محسوس کر رہی تھی، پریشانی ذہن میں تھی، اس لیے میں وہاں چلی گئی تھی۔ کیا پریشانی تھی؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ یہ بات میں آپ کو بتا نہیں سکتی انسپکٹر۔ ضروری ہے مس شمسا، براہ کرم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے، کیا آپ پورے یقین سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ جس وقت آپ اسکول میں داخل ہوئیں تو فرحت آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ میرے ساتھ؟ شمسا نے چونک کر انسپکٹر کی شکل دیکھی۔ معاف کیجیے گا، سوال کو صرف سوال سمجھا جائے۔ وہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتے تھے؟ کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا کوئی خیال نہیں ہے، یہ صرف تفتیشی الفاظ ہیں۔ تو کیا آپ پوری طرح مصر ہیں کہ فرحت آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں، وہ میرے ساتھ نہیں تھے، اور یہ بات آپ اسکول کے چوکیدار سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گویا آپ وہاں اکیلی گئی تھیں؟ جی ہاں۔ تو پھر آخر فرحت وہاں کیسے پہنچ گئے جبکہ وہ کبھی وہاں نہیں جاتے تھے؟ ان کے وہاں پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟ اطراف کے تمام علاقے دیکھ لیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس فیٹ 1100 موجود ہے، لیکن دور دور تک وہ کار بھی وہاں نظر نہیں آئی۔ وہاں جانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، شمسا نے پریشانی سے کہا۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کر سکتی ہیں آپ؟ کمال کی بات ہے، ٹیکسی جا سکتی ہے، پیدل جایا جا سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مس شمسا، بہر طور ہمارا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بہت سی تفصیلات ایسی ہیں جو آپ چھپا رہی ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان بات نہیں ہے۔ بالآخر قاتل کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس نے قتل کیا۔ سمجھ لیا آپ نے؟ سمجھ لیا، اچھی طرح سمجھ لیا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں اور فرحت کو قتل کر دوں گی؟ فرحت کو؟ شمسا ہذیانی انداز میں بولی اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ انسپکٹر بڑے پرسکون انداز میں اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک روتی رہی اور انسپکٹر کچھ نہیں بولا تو آہستہ آہستہ خود ہی اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ پھر انسپکٹر نے کہا، اوکے مس شمسا، آپ سے دوسری ملاقات پھر ہوگی، فی الحال میں چلتا ہوں۔ کیا آپ مجھے قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کریں گے؟ گرفتار کر لیجیے مجھے،
اور اس کے بعد مقدمہ چلائیے مجھ پر اور اس کے بعد پھانسی پر چڑھا دیجیے۔ ظاہر ہے آپ کو قاتل کی تلاش ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ انسپکٹر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، کوئی بھی نہیں، ہمیں اصل قاتل کی تلاش ہے، اور اصل قاتل مس شمسا آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی مدد کرتی تو شاید اسے تلاش کرنے میں ہمیں دقت نہ ہوتی۔ دفعتاً شمسا کے ذہن میں ایک دھواں سا اٹھا اور اس دھوئیں میں ایک تصویر بنتی بگڑتی نظر آئی۔ انسپکٹر بدستور عقابی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب شمسا نے آہستہ سے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ذہن پر زور دیجیے، ذہن پر زور دیجیے، جو ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرخندہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ گڈ، انسپکٹر نے دلچسپی سے کہا، یہ مس فرخندہ کون ہے؟ اور شمسا فرخندہ کی حقیقت بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ فرخندہ اس کے اسکول میں ٹیچر ہے اور اس کے ساتھ ہی فلیٹ میں رہتی تھی۔ ایک دن پہلے ہی وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی تھی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ فرخندہ یہاں سے چلی کیوں گئی؟ تب شمسا نے انسپکٹر کو شروع سے لے کر آخر کی تمام تفصیلات بتا دیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ فرحت فرخندہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے آنے کے بعد کافی حد تک بدل گیا تھا۔ گڈ، تم اس فرخندہ اس لیے یہاں سے چلی گئیں کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بننا نہیں چاہتی تھیں، مگر انہوں نے کبھی فرحت سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ ان سے نالاں کیوں ہے؟ کیا وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ ہرگز نہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ کیا آپ فرخندہ کا موجودہ پتہ بتا سکتی ہیں؟ پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ بتائے بغیر ہی چلی گئی۔ کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ اور یہ پچھلے دن کی بات ہے؟ جی ہاں، پچھلی رات کی۔ خوب، فرخندہ کا پرانا پتہ تو آپ کے پاس ہوگا مس شمسا؟ پرانا پتہ اسکول کے اسٹاف رجسٹر میں موجود ہے، جہاں تمام ٹیچروں کے پتے وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اسکول سے یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں ضرور چاہوں گا، مگر میں اس وقت اس قابل نہیں ہوں کہ واپس اسکول جاؤں۔ میں ٹھیک ہے، یہ کام کل دن پر رکھ لیتے ہیں، انسپکٹر نے کہا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ یہ عذابناک تنہائی شمسا کو ڈس رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک روتی رہی، اور پھر اسے گہری نیند آ گئی، اور یہ نیند اتنی طویل ثابت ہوئی کہ دوسری صبح کو ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ شدید ذہنی بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ دیر تک پاگلوں کی طرح چھت کو گھورتی رہی۔ جب عشرت عروج پر پہنچ گئی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ نہاتے ہوئے اس نے دفعتاً سوچا کہ بلا شبہ اس پر اسم لال ضرور طاری ہے، لیکن اس قدر متوحش نہیں ہے جس قدر ہونا چاہیے تھا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ دیر تک سوتے رہنے کے بعد اس نے اسکول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم اس طرح ذہن تو بڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اسکول پہنچ گئی۔ اسکول معمول کے مطابق شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنے دفتر میں پہنچی اور پھر کسی خیال کے تحت کلرک کو بلا کر اس نے کہا، کیا ٹیچر فرخندہ آئی ہیں؟ جی، کلاس لے رہی ہیں، کلرک نے جواب دیا، اور شمسا ساکت رہ گئی۔ فرخندہ معمول کے مطابق آئی تھی۔ شمسا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ انسپکٹر اپنے 2 آدمی ساتھ پہنچ گیا۔ شمسا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تو آپ کا کاروبار حسب معمول جاری ہے؟ شمسا نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ انسپکٹر کا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ کی ٹیچر فرخندہ؟ ہاں، میں ابھی اسی کے بارے میں معلوم کر رہی تھی، وہ کلاس لے رہی ہے۔ خوب، بہت خوب۔ تو مس شمسا، آپ براہ کرم مجھے اس کا پرانا پتہ بتا دیجیے۔ شمسا نے کلرک سے رجسٹر منگوایا اور اس میں سے پرانے پتے کی تفصیل نوٹ کرا دی۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ پتہ نوٹ کرایا اور وہ شخص اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انسپکٹر کی خواہش کے مطابق فرخندہ کو اندر بلا لیا گیا۔ چوکیدار بیچارے نے
کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ فرخندہ کو بھی شاید فرحت کے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ پرسکون چہرہ لیے ہوئے اندر داخل ہوئی، لیکن انسپکٹر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے میڈم؟ ہاں فرخندہ، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے۔ فرخندہ گہری گہری نگاہوں سے شمسا کو اور پھر انسپکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی، اور شمسا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے روتے ہوئے فرخندہ کو بتایا کہ فرحت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فرخندہ پس سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شمسا کو دیکھتی رہ گئی، پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹک گئی۔ قتل؟ کب اور کیسے؟ کس نے؟ اس نے غمزدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں جانتی فرخندہ، میں نہیں جانتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مس فرخندہ، انسپکٹر نے براہ راست فرخندہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر فرحت کو اس اسکول کی عمارت کے احاطے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوہ، یہ انتہائی غمناک خبر ہے، بے حد حیران کن۔ شمسا، کیسے؟ آخر کیسے یہ سب کیوں کر ہوا؟ فرخندہ نے بدستور غمزدہ لہجے میں کہا، لیکن شمسا روتی رہی۔ انسپکٹر فرخندہ کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، مس فرخندہ، مجھے مس شمسا کی زبانی علم ہوا ہے کہ آپ پچھلے دن تک مس شمسا کے ساتھ قیام کرتی رہی ہیں، اور آپ نے اس بنیاد پر ان کا فلیٹ چھوڑ دیا تھا کہ مسٹر فرحت آپ کو وہاں ناپسند کرتے تھے۔ ہاں، یہ حقیقت تھی۔ وہ مجھ سے الرجک تھے، پتہ نہیں کیوں۔ یہ پتہ تو ہونا چاہیے آپ کو۔ نہیں انسپکٹر، مجھ پر کسی قسم کا شبہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں مس شمسا کی ملازمہ ہوں اور ان کی عنایت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ جس دوست کے ساتھ میں نے قیام کیا ہے وہ بہت خشک مزاج لڑکی ہے۔ میں نے بہت منت سماجت کے بعد اس سے وہاں رہنے کی تھوڑی سی جگہ طلب کی ہے، صرف اس لیے کہ شمسا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ میری مالکہ ہی نہیں، بہت اچھی انسان بھی ہیں، اور میں نے صرف اس کی خاطر یہ ذلت قبول کی ہے۔ آپ چاہیں تو میرے اس نئے پتے پر میری اس دوست سے مل سکتے ہیں، بالکل خالص کاروباری عورت ہے۔ اور فرخندہ ایک سسکی سی لے کر خاموش ہو گئی۔ آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی مس فرخندہ کہ مسٹر فرحت آپ سے اتنے بددل کیوں ہیں؟ کچھ دن تو میں حیران رہی۔ آپ مس شمسا سے پوچھ لیجئے۔ میں نے فرحت صاحب کی طرف دوستانہ انداز میں بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رویہ اتنا خشک اور الفاظ اتنے تلخ ہوتے تھے کہ پھر میری ہمت آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئی، اور میں نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ فرحت صاحب پتہ نہیں کیوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس احساس کو جب تک دل میں دبا سکی دبائے رہی، اور جب یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو میں مس شمسا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن فرخندہ شمسا کے قریب پہنچ گئی۔ مس شمسا، جو کچھ ہوا بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا۔ انسپکٹر تھوڑی دیر تک فرخندہ اور شمسا دونوں سے سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ فرخندہ بدستور شمسا کے پاس بیٹھی رہی۔ شمسا اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ مجھے کیا معلوم تھا شمسا؟ مجھے کیا معلوم تھا؟ میں تمہارے لیے بے حد غمزدہ ہوں میری دوست۔ فرخندہ، تم واپس میرے ساتھ چلو، میں تنہا نہیں رہ سکتی۔ میں اگر اس فلیٹ میں تنہا رہی تو سوچ سوچ کر مر جاؤں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے شمسا، ٹھیک ہے، فرخندہ نے جواب دیا، اور پھر اسی شام فرخندہ واپس شمسا کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ہر لمحہ اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ تمہیں اسکول نہیں جانا چاہیے تھا شمسا، کیا ضرورت تھی؟ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے تم پر۔ آہ، فرحت سے کس کی دشمنی تھی؟ کون جان لے سکتا ہے اس کی؟ فرخندہ، میں نہیں جانتی کہ میری آئندہ زندگی کیسے گزرے گی۔ فرحت سے میں نے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، ہر چند کہ اس کی شخصیت ہمیشہ مجھے پراسرار محسوس ہوئی، لیکن باہر طور وہ میرے لیے بہت کچھ تھا۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے۔ شمسا کو اب صبر آتا جا رہا تھا۔ اسکول کے معاملات میں وہ اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں صرف 2 بار انسپکٹر کا فون آیا تھا، اور اس نے
شمسا کی خیریت دریافت کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ تفتیش جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ قاتل کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے۔ ان 3-4 دنوں میں فرخندہ بھی شمسا کی طرح مرجھائی نظر آتی رہی تھی۔ شمسا نے بارہا فرخندہ کی اس کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ وہ دل سے فرخندہ کی ممنون تھی کہ فرخندہ اس کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ فرخندہ پر اس کا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ چھٹے دن انسپکٹر ان دونوں سے اس وقت فلیٹ پر ملنے آیا جب وہ شام کی چائے پینے میں مصروف تھیں۔ وہ سادہ لباس میں ایک دوست کی حیثیت سے ہی آیا تھا۔ انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ خوب، پولیس والے ہمیشہ صحیح وقت پر پہنچتے ہیں۔ یقیناً آپ دونوں خواتین اب مجھے چائے میں شریک ہونے کے لیے کہیں گی۔ پلیز انسپکٹر، شمسا نے پر اخلاق انداز میں کہا اور انسپکٹر بیٹھ گیا۔ وہ ان دونوں کی خیریت دریافت کرتا رہا اور چائے پیتا رہا۔ پھر اس نے شمسا سے کہا، مس شمسا، آپ کی کیفیت خاصی بحال نظر آ رہی ہے۔ شمسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ خاموش رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کو ملی؟ نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، شمسا نے جواب دیا۔ مقتول کے سر پر پہلے کسی سخت چیز سے ضرب لگائی گئی اور اس کے بعد جب وہ اس ضرب سے چکرا گیا تو اسے گولی مار دی گئی۔ وہ گولی 5.7 کے ریوالور سے چلائی گئی تھی اور ریوالور ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا۔ شمسا اور فرخندہ خاموشی سے انسپکٹر کی شکل دیکھتی رہیں، لیکن وہ چائے پینے میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں رکھی ہوئی ایک تصویر میز پر رکھ دی۔ اس شکل کو ذرا غور سے دیکھیے اور بتائیے کہ اس کا کسی بھی طرح مسٹر فرج سے تعلق رہا ہے۔ شمسا اور فرخندہ دونوں ہی تصویر پر جھک گئیں۔ انسپکٹر دونوں کی صورتوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شمسا تصویر کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑی، لیکن فرخندہ کے انداز میں اجنبیت سی طاری رہی۔ جی، کیا آپ نے کبھی اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے اسے دیکھا تھا، شمسا نے ایک دم جواب دیا اور فرخندہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر کے چہرے پر اب دلچسپی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ کہاں؟ کب؟ اس نے ایک دن سریرا فرج سے ملاقات کی تھی۔ اس کی صورت ایسی تھی کہ گنڈا اور خطرناک آدمی نظر آتا تھا۔ آپ خود ہی اس کا جائزہ لے لیجئے انسپکٹر صاحب۔ اوہ، پتہ نہیں کیوں یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں نے اس ملاقات پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا فرج سے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ تو صورت سے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ گڈ، تو فرج نے کیا جواب دیا تھا؟ انسپکٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ وکیل ہے اور بے شمار جرائم پیشہ افراد سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک فرد ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تشویش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد میں خاموش ہو گئی۔ دوبارہ کبھی آپ نے اس شخص کو اپنے اطراف یا قرب و جوار میں دیکھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے بعد یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ مس فرخندہ، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ جی نہیں، میں اسے نہیں جانتی، فرخندہ نے جواب دیا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں بھی چھان بین کر سکتے ہیں، انسپکٹر آہستہ سے بولا۔ انسپکٹر، آپ ضرور اس کے بارے میں چھان بین کیجئے۔ یہ شخص پتہ نہیں کیوں پہلے ہی مجھے مشتبہ لگا تھا۔ جس وقت یہ فرج سے گفتگو کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر ایک تلخی تھی، ایک نفرت سی میں نے محسوس کی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے فرج سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فرج نے مجھے مطمئن کر دیا تھا، ورنہ اس شخص کی شخصیت بڑی خطرناک لگ رہی تھی۔ پولیس بہر طور ان تمام معاملات سے غافل نہیں ہے۔ ہم لوگ انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ مسٹر فرج کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آپ لوگوں کو بھی وقتاً فوقتاً پولیس کی مدد کرنا ہوگی۔ میں فرج کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں جو پولیس مجھ سے چاہے گی۔ فرج جو کچھ بھی تھا وہ میری زندگی سے چلا گیا، لیکن اس کے بغیر جو خلا میں محسوس کرتی ہوں اسے کبھی پر نہیں کر سکوں گی۔ آپ اس شخص کو ضرور تلاش کریں، اور اگر یہ فرج کا قاتل ثابت ہو تو اسے موت سے کم سزا نہیں دی جائے۔ انسپکٹر نے مسکرا کر گردن ہلائی اور اس کے بعد وہ ان لوگوں سے اجازت لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شمسا
اور فرخندہ دیر تک اس سلسلے میں باتیں کرتی رہی تھیں۔ شمسہ ایک بار پھر غمگین ہو گئی تھی اور فرخندہ اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری تھی، وہ الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ رات کے کھانے پر شمسہ نے فرخندہ کی یہ کیفیت نوٹ کی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے؟ ہاں، میں 2-3 دن سے سخت گرانی محسوس کر رہی ہوں۔ رات سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بس ایک ایسی تھکن جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرو۔ فرخندہ پلیز اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اتنی مہلت نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے فرخندہ۔ فرخندہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اب اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، معمولی سی طبیعت کی خرابی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، پلیز تم پریشان مت ہوا کرو۔ اس نے محبت آمیز نگاہوں سے شمسہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور شمسہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ فرخندہ در حقیقت اب اس کے لیے ایک جزو لازم بن گئی تھی اور اس سے دور ہونے کا تصور بھی شمسہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس روز سرے شام ہی سے آسمان ابرآلود ہو گیا تھا۔ رات تقریباً 9 بجے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی جس نے موسم کو بوجھل کر دیا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھی آپس میں گفتگو کرتی رہیں۔ فرخندہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور شمسہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ فرخندہ کی صحت کو نظر انداز کر کے اس نے اچھا نہیں کیا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ دوسرے دن فرخندہ کو ڈاکٹر سے ضرور ملا دیا جائے۔ 10:30 بجے وہ دونوں اپنے اپنے بستروں پر پہنچ گئیں۔ شمسہ نے ہلکی روشنی کا بلب جلایا اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی اور رمجھم کا شور ابھر رہا تھا۔ شمسہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دفتن اس نے دستک سنی اور چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ فرخندہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ شاید اسے بھی نیند نہ آ رہی ہو۔ وہ اس کے حالات سے جس قدر متاثر تھی، شمسہ کو اس کا پورا احساس تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ فرخندہ اندر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہولناک سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ فرخندہ، کیا بات ہے؟ طبیعت زیادہ بگڑ گئی تمہاری؟ اس نے فرخندہ کے ماتھے کو چھو کر دیکھا اور فرخندہ کے ہونٹوں پر ایک کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا شمسہ، میں برداشت کی حد سے باہر نکل آئی ہوں، اور جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہیں تو پھر، فرخندہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر تیز روشنی جلا دی اور تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ، تمہارا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا ہے، شاید تمہیں تیز بخار ہو گیا ہے۔ ہاں شمسہ، مجھے بہت تیز بخار ہے، میرا سارا وجود پھونک رہا ہے۔ اس وقت سے نہیں، نہ جانے کب سے، نہ جانے کتنے دن سے میں اپنے وجود کی آگ میں سلگ رہی ہوں شمسہ۔ میں اب جل کر خاکستر ہو گئی ہوں اور اس تمام دنیا کو خاکستر کر دینا چاہتی ہوں۔ فرخندہ کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ شمسہ کو پہلی بار کسی انوکھی بات کا احساس ہوا۔ اس لہجے میں وہ خلوص، وہ یگانگت، وہ اپنائیت نہیں تھی جو فرخندہ کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ فرخندہ کی آنکھوں کی تیز چمک میں اسے خون کی سرخی لہراتی ہوئی نظر آئی۔ فرخندہ، اس نے متحیرانہ انداز میں کہا اور فرخندہ کے چہرے پر ایک ہولناک مسکراہٹ دیکھ کر سہم گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پانی پلاؤں ٹھنڈا؟ شاید تمہاری ذہنی کیفیت بہتر نہیں رہی ہے، شمسہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ کر مسیری کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بارش کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ فرخندہ اسی طرح شیطانی نگاہوں سے شمسہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا خوف بجا ہے، موت مرنے سے پہلے اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ تم نے موت کا چہرہ دیکھ لیا ہے شمسہ، تم نے واقعی موت کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ فرخندہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا اور 5.7 کا پستول شمسہ کی طرف اٹھ گیا۔
یہ فرخندہ یہ ہاں ہاں، مرنے سے پہلے میں تمہیں اس موت کی کہانی ضرور سناؤں گی، فرخندہ نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، تمہیں یقیناً حیرت ہوگی اس بات پر شمسا کہ فرد میرا منگیتر تھا۔ ہمارے تعلقات بہت پہلے سے تھے، میرے والدین مر چکے تھے، اس دنیا میں ایک بھائی کے سوا میرا اور کوئی نہیں تھا، اور بھائی بھی وہ جو برے راستوں کا راہی تھا۔ ہم بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرد کی وکالت کبھی نہیں چل سکی اور وہ وکالت کے پیشے سے بالکل بد دل تھا۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے، وقت گزرتا رہا۔ فرد کسی ایسی مناسب آمدنی کا منتظر تھا جس سے ہماری زندگی بہتر طور پر گزر سکے۔ ہم نے شادی کا ارادہ اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ پھر اسے کسی طرح تمہارے دادا کی موت اور ان کی وصیت کا علم ہوا، جس کے تحت خاصی رقم تمہاری طرف منتقل ہونے والی تھی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا اور اس کے بعد تمہاری تلاش شروع کر دی گئی۔ اسے علم ہو گیا کہ تم اس مونٹیسری اسکول میں پڑھاتی ہو اور وہ تمہارے گرد چکرانے لگا۔ پھر اس نے اپنی کاوشوں سے تم سے راہ و رسم پیدا کر لی اور اس کے بعد تمہارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ کوششوں سے تمہارے دادا کا ورثہ تم تک پہنچا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس نے تم پر دسترس بھی حاصل کر لی تھی۔ پوری کہانی تفصیل کے ساتھ مجھے سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد میرا کردار بھی شروع ہوا اور اس نے مجھے تمہارے اسکول تک بھیج دیا، جہاں میں تمہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور میں نے نہ صرف ٹیچر کی حیثیت حاصل کر لی بلکہ تمہاری دوست بھی بن بیٹھی۔ میں اس کے منصوبوں پر عمل کر رہی تھی۔ تمہاری دوستی حاصل کرنے کے بعد میں نے ایک بار تم سے انتہائی چالاکی کے ساتھ چند ایسے کاغذات پر دستخط لے لیے جن کے اوپر سفید کاغذ لگا ہوا تھا، لیکن نچلا حصہ ان کاغذات کا تھا جن پر وصیت نامے یا پرو نوٹ لکھے جاتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد گویا ہمارے آدھے کام کی تکمیل ہو گئی تھی۔ فرد تمہارے فلیٹ پر مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ نفرت کا اظہار اس کی دوہری چال تھا، ایک طرف تمہاری محبت حاصل کرنا اور دوسری سمت اپنے ذہنی جذبات کا اظہار کرنا۔ میں نے اس سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ یہ صرف مصلحت ہے تاکہ تمہیں مجھ پر شبہ نہ ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا رہا کہ فرحت میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں۔ ایک دن اس سے ملاقات ہونے پر میں نے اس سے پھر اس بات کا اظہار کیا تو وہ جھنجھلا گیا اور اس کی یہ جھنجھلاہٹ مجھے بالکل اجنبی محسوس ہوئی، کیونکہ فرحت مجھے بے پناہ چاہتا تھا۔ میں اس کی کھوج میں لگ گئی اور میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ فرحت بدلتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن فرحت کی ڈائری مجھے مل گئی۔ اس ڈائری میں اس کی ذہنی کشمکش کا تذکرہ موجود تھا۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا کہ شمسا دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی اور اتنی پیاری ساتھی ہے کہ مجھے اپنے ذہن میں تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں۔ سوچتا ہوں فرخندہ کا کیا ہوگا، وہ بہت دل ملائے گی اور اس حقیقت کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ڈائری انسان اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے لکھتا ہے اور اس میں کسی کو کچھ دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس ڈائری کے مل جانے کے بعد حقیقت میرے سامنے آ گئی اور میں انتقام کی آگ میں سلگنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی افضل خان سے مشورہ کیا اور افضل خان نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر فرد اس بدعہدی پر آمادہ ہے تو اسے راستے سے ہٹا دینا ہوگا، اور افضل خان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ فرد کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے فرد کو ٹیلی فون کر کے چھٹی کے دن اسکول بلایا۔ افضل خان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے فرد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ فرد سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، لیکن اسے کھو کر کچھ پانا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ شمسا، آج کھیل کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ یہ کاغذ اور یہ قلم تمہارے سامنے ہے۔ اس پر ایک تحریر لکھو جس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے محبوب فرد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ تمہیں دولت ملی لیکن بیکار، کیونکہ تمہارا محبوب زندگی کھو بیٹھا۔ تم اس پر لکھو شمسا کہ اب جب کہ یہ دنیا تمہارے لیے بے مقصد ہو گئی ہے تو تم کسی کو زندگی کی خوشیاں دے دینا چاہتی ہو، اور تم اپنی تمام دولت اپنی عزیز سہیلی فرخندہ کے حوالے کر رہی ہو تاکہ وہی زندگی کی کچھ خوشیوں سے
ہمکنار ہو جائے۔ سنو شمسا، تمہیں لکھنا ہے، اور اگر تم نے یہ نہ لکھا تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ میرا یہ منصوبہ مکمل ہے اور تمہاری تحریر کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ناقص، فرسودہ اور گھٹیا منصوبہ ہے خاتون۔ عقب سے ایک آواز ابھری اور فرخندہ بری طرح اچھل پڑی۔ خود شمسا کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک فائر ہوا اور فرخندہ کے ہاتھ سے پستول نکل کر دور جا گرا۔ اسے میں ہوئے انداز میں پیچھے ہٹی تو انسپکٹر کی آواز ابھری، نہیں، تم اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرو گی فرخندہ، تمہیں فرد کے قتل میں مکمل اعانت کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ فرخندہ کے بدن کا لہو خشک ہو گیا تھا، اس میں خود بھی جنبش کرنے کی سکت نہیں تھی۔ تب پھر انسپکٹر کی آواز ابھری، قانون سے نا واقفیت تم جیسے لوگوں سے جرم کراتی ہے فرخندہ، اور تم احمقانہ قسم کے جرائم کر کے یہ سمجھتی ہو کہ پولیس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئیں۔ بے وقوف لڑکی، تمہاری تمام منصوبہ بندی ناقص ہے۔ اس میں سب سے بڑی حماقت تمہارے اپنے بھائی سے عدم واقفیت کا اظہار تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تمہارے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی جا سکتی تھی؟ ہم نے مس شمسا سے تمہارا پتہ معلوم کیا اور اس کے بعد تمہارے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں۔ تب افضل خان ہمارے علم میں آیا اور اس کی تصویر حاصل کر کے میں نے تمہارے اور شمسا کے سامنے پیش کی۔ شمسا ایک بار افضل خان کو فرد کے ساتھ دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے اسے فوراً پہچان لیا، لیکن تم نے اسے واقفیت کا اظہار نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ اس پر مجھے حیرت ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ تمہارا بھائی تھا۔ ہزاروں ثبوت اور شواہد کے ساتھ وہ تمہارا بھائی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بہن اپنے بھائی کو کیوں نہیں پہچانتی۔ بس یہیں سے کھیل تبدیل ہو گیا فرخندہ، اور تمہاری حقیقت سامنے آ گئی۔ ہم نے افضل خان کو گرفتار کر کے اقبال جرم کرا لیا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک میں تمہاری طاق میں تھا۔ پولیس کا فرض ہے کہ جو واقعات اس کے علم میں آ جائیں انہیں نظر انداز نہ کرے۔ مس شمسا کی حفاظت کا مکمل بندوبست تھا اور اندرونی حالات سے مکمل واقفیت رکھی جا رہی تھی، اور دیکھ لو میں بر وقت یہاں پہنچ گیا۔ دولت ایک انتہائی مکروہ شے ہے، اس کے حصول کے لیے انسان نہ جانے انسانیت کے کون کون سے ستونوں سے نیچے گر پڑتا ہے، لیکن قانون شکنی اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ جو لوگ قانون کو کمزور سمجھتے ہیں وہ حماقت کرتے ہیں۔ اگر قانون اتنا ہی کمزور ہو تو ملکوں کی تقدیریں تاریک ہو جائیں۔ بہر طور مس فرخندہ، میں آپ کو گرفتار کرتا ہوں۔ انسپکٹر نے عقب میں کھڑے ہوئے سپاہیوں کو پکارا اور انہوں نے فرخندہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ آپ آرام کریں مس شمسا، صبح آپ کو پولیس اسٹیشن آنا پڑے گا تاکہ آپ کا بیان لے لیا جائے۔ آرام کی نیند سو جائیں، آپ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو چکے ہیں، انسپکٹر نے کہا، اور اس کے بعد فرخندہ کو لے کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شمسا پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مرد کی ذات کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ جو کچھ ہوا بہتر ہی ہوا۔ فرد اگر فرخندہ کو دھوکہ دے سکتا تھا تو کیا زندگی کے کسی اور مرحلے پر وہ شمسا کو دھوکہ نہ دیتا؟ شمسا نے ایک جھرجھری سی لی اور اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے سوچا کہ اب جب کہ تقدیر نے اسے زندگی کی نئی بہاریں دیکھنے کا موقع دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرے گی۔ لیکن مرد کی ذات، مرد کی ذات، کیا واقعی مرد کی ذات دھوکے اور فریب کا دوسرا نام ہے؟ کیا خواتین اتنی ہی معصوم اور باوفا ہوتی ہیں؟ آپ پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔